الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا احسان اور کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اس سے بڑھ کر احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن اور مسلمان بنایا۔ اس سے بھی بڑھ کر احسان اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کے مقاصد اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں، ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملیں وہ احکام من و عن امت تک پہنچائے جائیں۔ یہ تو مجموعی طور پر تقریباً تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو یہ مقصد دیا گیا تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مقاصد سے بڑھ کر ایک مقصد اور عطا فرمایا گیا، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو باقی تمام کے تمام ادیان پر غلبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ غلبہ مختلف انداز سے اور مختلف طریقوں سے اسلام کو حاصل ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر اس کے دو طریقے ہیں، ایک غلبہ دلیل کی بنیاد پر ہے اور ایک غلبہ عملی میدان میں ہے۔ جہاں تک دلیل کی بنیاد پر غلبے کی بات ہے تو اسلام ازل سے غالب تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غالب رہے گا۔ کبھی بھی اسلام دلیل کی دنیا میں مغلوب نہیں ہوتا۔ جہاں تک عملی میدان کی بات ہے تو کبھی کبھی مسلمان ظاہری اسباب کی بنا پر مغلوب بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ غلبہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرماتے ہیں، طاقت عطا فرماتے ہیں، قوت عطا فرماتے ہیں، اقتدار عطا فرماتے ہیں، تو پھر وہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، ناشکری والے جملے نہیں بولتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اہل ایمان کے ساتھ ایک وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیکی کا راستہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین کے اندر خلافت اور حکومت عطا فرمائیں گے۔ اب اس کا عملی مظاہرہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور میں بھی ہوتا ہے، بعد کے بھی مختلف ادوار میں مختلف انداز سے ہوتا رہا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ چونکہ شرور اور فتن کا دور ہے، جیسے شرور اور فتن بڑھتے گئے باقی عبادات میں کمی آتی گئی، معاملات میں کمی آتی گئی، دین سے دوری بڑھتی گئی۔ اس دین سے دوری کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں ہم عبادات سے دور ہوئے، جہاں ہم اپنے اصل مقصد سے دور ہوئے، تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ایک چیز اصل وراثت میں ملی تھی اس چیز کو بھی آہستہ آہستہ ہم سے چھین لیا گیا۔ وہ یہ تھا
اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان اور نیک اعمال، یہ دو کام جو جمع کر رہے ہیں جو لوگ، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں حکومت اور اقتدار عطا فرمائیں گے۔ اور ماضی قریب کو اگر دیکھا جائے تو ماضی قریب میں کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اس اقتدار کا نام بدل کے اس اصل جو سیاست کا جو اصل مقصد تھا کہ لوگوں کی خدمت کی جائے، انہیں ان کے حقوق دیے جائیں، اصل مقصد تو سیاست کرنے کا یہ تھا، اصل مقصد تو اقتدار میں آنے کا یہ تھا کہ اقتدار میں آ کے جن لوگوں کے ووٹوں سے، جن لوگوں نے ہمیں افرادی قوت دے کر کسی عہدے پہ پہنچایا ہے، جب ہم اس عہدے پہ بیٹھیں تو ان کی خدمت کے لیے کام کریں، ان کے حق، ان کے حقوق کی بات کریں۔ لیکن ہوا یہ کہ جب سیاست ان لوگوں سے دور ہوئی جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا انہیں اقتدار دوں گا، ان سے سیاست کو جب چھین لیا گیا تو سیاست کا جو اصل رخ تھا اس رخ کو ہی بدل کر رکھ دیا گیا، اور سیاست اس چیز کا نام رکھ دیا گیا کہ ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے میدان میں اتر آئیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں، یہی آج کی ہماری سیاست کا خلاصہ اور نچوڑ نکلتا ہے۔ لیکن اگر آج بھی احکام شریعت کی روشنی میں دیکھا جائے تو سیاست چونکہ انبیاء کی وراثت ہے، اور جب انبیاء کی وراثت ہے تو اس وراثت کو سمجھنے والے لوگ بھی وہ ہوں گے جو انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے والے ہیں۔ جو انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات سے ناواقف لوگ ہیں وہ سیاست کو سمجھ کر سیاست میں آ جائیں، یہ بعید بات ہے، کیونکہ سیاست بھی ہمیں وراثت میں ملی ہے، جیسے علم وراثت میں ملا، سیاست بھی وراثت میں ملی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے، ان کے سیاسی معاملات کو بنی اسرائیل کے انبیاء سنبھالا کرتے تھے۔ تو اب یہ وراثت ہمیں انبیاء سے ملی ہے۔ خود ریاست مدینہ کا قیام مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے بعد اس ریاست مدینہ کو سنبھالنے والی شخصیات خلفائے راشدین تھی، دیگر صحابہ کرام تھے۔ تو وہ لوگ تھے کہ جو مسجد کے مصلی کے امام بھی تھے اور لوگوں کی خدمت کے لیے جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہوا تھا۔ وہ حکمران ایسے تھے جو راتوں کو بھی سوتے نہیں، راتوں کو بھی لوگوں کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ اٹھائیں صحابہ اکرام کی زندگیوں کو اٹھا کے پڑھیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا جو عرصہ گزارا اس میں کیسے خدمت کی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اٹھا کے پڑھیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو 6 ماہ کی خلافت کا عرصہ ہے، اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا عرصہ ہے۔ یہ تمام کی تمام خلافت اور سیاست جو سنبھالی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سنبھالی ہے۔ وہ وقت کے مصلی کے امام بھی تھے اور اس وقت کے سیاست کے لوگوں کے بڑے اور رہنما بھی تھے، اور لوگ ان کے پاس آتے اپنے مسائل پیش کرتے تھے اور وہ ان مسائل کا حل پیش کرتے تھے۔ تو جس وراثت کو آج ہم نے چھوڑا، دور ہوئے، نتیجہ یہ نکلا کہ آج سیاست ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو سیاست کے اصل مقاصد سے ناواقف ہونے کی وجہ سے آج ذاتیات کی لڑائی تو لڑ رہے ہیں لیکن لوگوں کے حقوق کی لڑائی نہیں لڑ سکتے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک مرتبہ پھر یہ میدان ان لوگوں کے لیے وقف کیا جائے جہاں سے یہ وراثت چلی تھی، اور جن کو یہ وراثت ملی ہے، جو اس سیاست کو سمجھتے ہیں، انہی کے حوالے اگر اس سیاست کو کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز امید کی جا سکتی ہے کہ وہ وقت دور نہیں کہ جو قریب وقت میں، جیسے ہمارا عملی مشاہدہ بھی ہوا، افغانستان کی سرزمین پر انہوں نے علم جہاد بلند کیا، ظالموں کے خلاف، کافروں کے خلاف علم جہاد کو بلند کیا۔ تقریباً 40 سال جنگ لڑنے کے بعد، مختلف سپر پاوروں کو شکست دینے کے بعد انہوں نے اپنی حکومت کو بنایا اور آج تک ان کی حکومت الحمدللہ چل رہی ہے۔ وہاں اسلامی قوانین کا نفاذ بھی ہے اور امن طریقے سے وہ لوگ رہ بھی رہے ہیں۔ ان کے تاثرات، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے
ان کے کتنے مثبت تاثرات آ رہے ہیں کہ چوری کے واقعات ختم ہو چکے ہیں، اسی طرح دیگر جو تھا بے پردگی ختم ہو چکی ہے، اب عورتیں پردہ کر کے نکلتی ہیں، دور دور تک کے سفر کرتی ہیں، لیکن انہیں اس بات کا خوف تک نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی بری نظر سے دیکھے گا، ہمیں کوئی چھیڑے گا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جب مصلی کے امام بھی علماء ہوں اور اقتدار میں بھی علماء ہوں گے تو انشاءاللہ ایسا ماحول پیدا ہوگا۔ لیکن جب تک یہ سوچ چلتی رہے گی کہ مصلی تو سنبھالے مولوی صاحب، مصلی تو سنبھالے عالم، لیکن سیاست سنبھالے وہ لوگ کہ جنہیں سیدھے انداز سے بات کرنی بھی نہیں آتی، جو بات کریں تو بات کا آغاز گالی سے کریں، ان کو سیاست دینی چاہیے۔ جی ہاں، اگر یہی بات ہو تو پھر اس وقت بھی ان لوگوں سے سوال کرنا چاہیے جب ہمارے شاعر اسلام پر حملے ہوتے ہیں، اس وقت بھی جا کے سوال ان سے کرنا چاہیے کہ جناب ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا، ہم نے آپ کو افراد قوت دی تھی، اس کی بنا پر آج آپ اسمبلی میں بیٹھے ہیں، اس کی بنا پر آج آپ فلاں عہدے پہ بیٹھے ہیں، اور ہمارے شاعر اسلام میں سے فلاں شاعر اسلام کے خلاف بات کی گئی ہے، آپ اب آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ اور اس سے بھی بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں اپنی جانوں سے پیارے ہیں، ہم اپنی جان حضور کے لیے قربان کر سکتے ہیں، ہر چیز حضور کے لیے قربان کر سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی حضور کے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اس عقیدے پر بھی جو ہے بہت لے دے ہوئی، بہت اس عقیدے کے حوالے سے جو ہمارے ملک میں قانون بنا تھا اس قانون کو ختم کرنے کی کوششیں ہوئی، لیکن ہمارے جو لیڈر اور حکمران اس وقت ہمارے اوپر اس وقت ہمارے اوپر ذمہ دار بنے بیٹھے ہیں، ان سے سوال یہ ہے کہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ صرف علماء کا ہے یا پوری امت کا ہے؟ کیا حضور نبی صرف علماء کے ہیں یا تمہارے بھی ہیں؟ اگر تمہارے بھی نبی ہیں تو مجھے بتاؤ تم نے حضور کے ناموس کا کتنا تحفظ کیا ہے؟ اسی طرح گستاخ رسول کو تحفظ ہمارے ملکوں میں ملتا رہا، ہماری اس اسلامی ریاست کے اندر ملتا رہا، جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے مختلف لوگوں نے قربانیاں دی، اپنے خون پیش کیا، اپنی جانیں پیش کی، اولادیں پیش کی ہیں، سب کچھ پیش کرنے کے بعد اس ملک کو حاصل کیا اسلام کے نام پہ۔ جب یہ ملک بنا تھا تو نعرہ یہی لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، مطلب یہ تھا یہاں اسلامی نظام کا نفاذ ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جن مقاصد کے لیے ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کر یہ ملک ہمیں لے کے دیا تھا، کیا آج ہم ان مقاصد کو پورا کر رہے ہیں؟ تو جواب منفی میں ملتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے جو میراث پائی تھی آج اس میراث کو کھو دیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے جو غیرت جو ہمیں وراثت میں ملی تھی آج ہم اس غیرت کو چھوڑ چکے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے حیا ختم ہو جائے پھر تم جو مرضی چاہے تم کرتے رہو، اس کا مطلب یہی ہے کہ بے حیائی اور فحاشی عریانی ان چیزوں کو روکا جائے۔ یہ ہمارے ایمان کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں، ہمارے ایمان کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے اہم حصوں میں سے ایک بہت اہم حصہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ فحاشی عریانی کو پسند کرنے والے لوگ ہیں یا اس میں جو مبتلا ہیں ان کے ایمان کی کیا کیفیت ہے، یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام ساری باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے آج کرنا کیا ہے۔ آج ہم جو تنزلی میں پڑے ہوئے ہیں، آج ہم ہر جگہ جو پٹ رہے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ کیا اس پر ہم نے کبھی غور کیا؟ جب ہم غور کرتے ہیں قرآن پاک ہمیں واضح الفاظ میں کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو تم خشکی اور تری میں فساد دیکھ رہے ہو، بگاڑ دیکھ رہے ہو، یہ کسی اور کے کاموں کی وجہ سے نہیں، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں نے یہ فساد خود اپنے ہاتھوں سے جو کام کیے ہیں اس کی بنا پہ یہ فساد آیا ہے۔ جب ہمارے اپنے ہاتھوں کی یہ کمائی ہے پھر ہم الزام دوسروں کو نہیں دے سکتے۔ میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کروں، آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، ایک وقت آئے گا گھر بدلیں گے، محلے بدلیں گے، شہر بدلیں گے، علاقے بدلیں گے،
پھر جا کے ملکوں تک بات آئے گی۔ آج ہم نے کام الٹا شروع کیا ہے، ہم کہتے ہیں سب سے پہلے ملک بدلے، پھر ہمارا شہر بدلے، پھر ہمارا علاقہ بدلے، پھر ہمارا گھر بدلے، پھر ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ تو یہ ترتیب اسلام نے ہمیں نہیں سکھائی۔ اسلام نے تو ہمیں یہ کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ سب سے پہلے اسلام اور قرآن نے تو اپنی بات کی، اپنی اصلاح کی فکر کرو، پھر دوسروں کی اصلاح کی فکر کرو۔ ہم نے دوسروں سے شروع کیا، اپنے پہ ختم کیا، اسی لیے ہر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ تو خیر، یہ باتیں کرنے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ آج کل کچھ لوگوں کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ علماء کا سیاست کے ساتھ کام ہی کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیاست میں تو گالی ہے، سیاست میں تو ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا ہے، سیاست میں تو وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں دین سے دور ہیں، سیاست میں تو جانا ان لوگوں کا کام ہے کہ جنہیں اللہ معاف کرے سیدھے سے سورہ اخلاص نہ آتی ہو، سیاست میں جانا تو ان لوگوں کا کام ہے جنہیں کلمہ سیدھا نہیں آتا۔ ارے تم مولوی لوگ ہو، تم دین پڑھنے والے لوگ ہو، قرآن پڑھنے والے لوگ ہو، احادیث پڑھنے والے لوگ ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم سیاست میں آ رہے ہو۔ یاد رکھیے گا، سیاست کو یہ رخ اگر ملا ہے، یہ رخ ان لوگوں نے دیا ہے جو نہ ملک کے وفادار ہیں نہ اسلام کے وفادار ہیں، جو ملک کے بھی دشمن، اسلام کے بھی دشمن ہیں۔ سیاست کو یہ رخ ان لوگوں نے دیا، اور سیاست سے علماء کو دور کرنے کی کوششیں بھی ان لوگوں نے کی ہیں۔ لیکن الحمدللہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ ہم نے آج تک الحمدللہ نہ سیاست کا میدان چھوڑا ہے اور نہ ہی مخالفین کی مخالفت کی پرواہ کی ہے۔ تو اصل حقدار سیاست کے وہ علماء کرام ہی ہیں۔ جب علماء کرام مصلح کے امام بھی ہوں گے، سیاست میں ہمارے رہنما بھی ہوں گے، تو انشاءاللہ ایک معاشرہ ایسا وجود میں آئے گا جس معاشرے کا مطالبہ ہم سے کیا گیا ہے۔ پھر انشاءاللہ اس معاشرے میں ہماری ماں، بہن، بیٹی کی عزت بھی محفوظ ہوگی، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو بدی کا آج رواج چل رہا ہے یہ بھی انشاءاللہ کم ہوگا، اور انشاءاللہ وہ ماحول پیدا ہوگا کہ آج کسی شاعر نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ آج ہم نے مساجد تو بہت بنا لی، لیکن ان مساجد کو آباد کرنے والا نظر کوئی نہیں آتا۔ آج وہ مساجد ہمیں بددعائیں کرتی نظر آتی ہیں۔ ان کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے تعلق بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ تب بنے گا جب ہمارے ارباب اقتدار جو ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو دین کو سمجھنے والے ہوں گے، ہمارے تعلیمی اداروں میں ایسے لوگ ہوں کہ جو بچوں کو دین سکھانے والے ہوں، ہمارے مسجد مدرسے میں ایسے لوگ ہوں کہ جو انسان کو حقیقی انسانیت سکھانے والے ہوں۔ پھر ہی انشاءاللہ ایک بہترین معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے جو علماء کرام سیاست میں قدم رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیاں عطا فرمائے، اور انہیں وقت کے اہم تقاضوں کو سمجھتے ہوئے جو اس وقت ہمارے بنیادی مقاصد ہیں ان مقاصد کو سامنے لاتے ہوئے ان مقاصد پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ایک معاشرے کو جس کو آج دینی معاشرہ بنانے کی ضرورت ہے، اللہ کرے اس صحیح رخ پر اس معاشرے کو لائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔